خلجی خاندان دلی کی مسلم سلطنت کا دوسرا حکمران خاندان تھا۔ یہ خاندان سابقہ غلام خاندان کی طرح ترک نژاد تھا۔ حالانکہ خلجی قبیلہ طویل عرصے سے افغانستان میں آباد تھا، پہلا خلجی سلطان جلال الدین فیروز خلجی تھا، جسے ایک بااثر گروپ نے آخری کمزور حکمران کے کبات کے خاتمے کے بعد کھڑا کیا تھا۔ جلال الدین فیروز خلجی کا 6 سالہ دور اقتدار نااہلی و بزدلی کے حوالے سے پہچانا جاتا ہے۔ پھر قدرت کی ستم ظریفی یہ ہوئی کہ جلال الدین جیسے پرامن شخص کو بھی اس کے بھتیجے اور داماد علاء الدین خلجی نے 1296 میں قتل کر دیا اور خود بادشاہ بن گیا، اور یہاں سے اصل خلجی دور کا آغاز ہوا۔ علاء الدین نے گجرات کے خلاف مہم کے ساتھ اپنی فتوحات کا آغاز کیا۔ گجرات کے دلی سے الحاق کے بعد اس نے اپنی عنانِ توجہ راجستھان کی طرف موڑ دی۔ رنتھمبور پہلا ہدف تھا۔ رنتھمبور کو راجستھان کے سب سے مضبوط قلعہ کہا جاتا تھا، اور اس سے قبل اس نے جلال الدین خلجی کو پسپا کر دیا تھا۔ راجپوتوں کی طاقت اور حوصلے کو توڑنے کے لیے رنتھمبور پر قبضہ ضروری تھا۔ حملے کی فوری وجہ یہ تھی کہ رنتھمبور کے حکمران حمیر دیو نے 2 باغی منگول فوجیوں کو پناہ دی اور انہیں خلجی حکمران کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اس لیے رنتھمبور کے خلاف کارروائی شروع کی گئی۔ ابتدا میں خلجی افواج کو نقصان اٹھانا پڑا، یہاں تک کہ علاء الدین کو خود میدان میں اترنا پڑا، اور آخرکار 1301 میں قلعہ علاء الدین کے قبضے میں چلا گیا۔ 1303 میں علاء الدین نے راجپوتانہ کی ایک اور طاقتور ریاست چتور کا محاصرہ کیا۔ کچھ مورخین کے مطابق علاء الدین نے چتور پر حملہ اس لیے کیا کہ وہ راجہ رتن سنگھ کی خوبصورت ملکہ پدمنی پر فدا ہو گیا تھا، تاہم بہت سے مورخین اس افسانے سے متفق نہیں ہیں، کیونکہ اس کا ذکر ملک محمد جاہیسی نے اپنی بدمعافت میں 2 سال بعد کیا۔ چند سالوں کے دوران ہی اس نے شمال کی اہم ریاستوں پر قبضہ کر لیا، اور اس کے بعد جنوبی ہند کے تلنگانہ، تمل ناڈو اور کرناٹک کے علاقوں پر فوج کشی کی اور کامیاب ہو کر لوٹا۔ علاء الدین خلجی کے دور میں منگول کا حملہ قرون وسطیٰ کے ہندوستان کی تاریخ کا اہم واقعہ ہے۔ منگولوں کے کئی حملے ہوئے، لیکن سلطان ان سب کو دبانے میں کامیاب رہا۔ علاء الدین خلجی کے پورے دور حکومت میں منگول شمال مغرب کی طرف سے ہندوستان کی سلامتی کے لیے خطرہ بنے رہے۔ اپنے عظیم رہنما چنگیز خان کی موت کے بعد منگول منقسم ہو گئے، اور اس طرح وہ کمزور پڑ گئے، مگر وہ اس وقت بھی ایشیا کی ایک بڑی طاقت تھے۔ 1297-98 سے لے کر 1307-08 کے عرصے میں منگولوں نے دلی پر یکے بعد دیگرے 7-8 حملے کیے، مگر علاء الدین نے اپنی غیر معمولی بہادری، سپہ سالارانہ دانش مندی اور بے مثال فوجی قوت کے بدولت ہر حملے کو ناکام بنانے میں کامیاب رہا۔ اس دور میں زرعی و اقتصادی اصلاحات پر خاص توجہ دی گئی، ٹیکس کا نظام کی تجدید کی گئی اور نئے نظام کو نافذ کرنے کے لیے ایک مضبوط اور مؤثر ریونیو ایڈمنسٹریشن سسٹم قائم کیا گیا۔ اکاؤنٹنٹ، کلیکٹر اور ایجنٹوں کی ایک بڑی تعداد کو نظام چلانے کے لیے رکھا گیا۔ ان اہلکاروں کو اچھی تنخواہیں ملتی تھیں اور رشوت لیتے ہوئے پائے جانے پر انہیں سخت سزا دی جاتی تھی۔ بازار میں بکنے والی اشیاء کی قیمتیں متعین کی گئیں، جن میں سامان خورد و نوش اور دیگر ضروریات زندگی ترجیحی طور پر شامل تھیں۔ اس کے علاوہ سلطان نے اس بات کا خیال رکھا کہ بازار میں کبھی بھی اشیاء ضروریہ کی رسد میں کمی نہ ہو۔ قلت کے ادوار میں راشننگ کا نظام نافذ کیا گیا، اور ان وسائل کے ذریعے قحط کے حالات میں بھی قیمتیں مقررہ شرح پر برقرار رکھی گئیں۔ علاء الدین بعض چونکا دینے والے معاشی اصلاحات نافذ کرنے میں بھی کامیاب رہا، حالانکہ ان کے اثرات شاید دلی اور اس کے ارد گرد 100 میل کے دائرے تک ہی محدود تھے۔ اس کے باوجود یہ واقعی قابل تحسین تھا کہ اس نے ان اصلاحات کے ذریعے وہ کچھ حاصل کیا جو ہندوستان کی جدید حکومتوں نے بھی مکمل طور پر حاصل نہیں کیا، مگر ساتھ ہی علاء الدین نے اپنے دور میں کچھ خطرناک غلطیاں بھی کیں جو خلجی خاندان کے زوال کا باعث بنی۔ گو کہ وہ سلطنت چلانے میں کامیاب رہا، مگر یہ بنیادی طور پر اب بھی ایک فوجی بادشاہ تھی۔ اس کی بقا کا انحصار بادشاہ کی طاقت پر تھا۔ چنانچہ جوں ہی علاء الدین جسمانی طور پر کمزور ہوا اور اس کی پکڑ مورے سلطنت پر ڈھیلی پڑنے لگی، تو سلطنت میں انتشار کی علامتیں بھی واضح ہونے لگیں، اور 1316 میں اس کے انتقال کے بعد یہ سلطنت کے لیے تن بکھر گئی، اور اس کی موت کے صرف 4 سال بعد خلجی خاندان کا خاتمہ ہوا اور اقتدار تغلقوں کے ہاتھوں میں چلا گیا۔